الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا لیکچر نمبر 12 شروع کریں گے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ پچھلے لیکچر کا ہی ایکسٹینشن ہے، یعنی مرکبی جاری پارٹ نمبر 2۔ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا اس بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں پچھلا لیکچر بھی شامل ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ عربی میں ایک لفظ کو یا ایک ورڈ کو مفرد کہتے ہیں، اور جب ایک سے زیادہ مفردات یعنی ایک سے زیادہ مطلب دو یا دو سے زیادہ مفردات مل جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں مرکب۔ مرکب یعنی انگریزی میں کہتے ہیں کمپاؤنڈ۔ اس مرکب کی عربی میں دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کو ہم انکمپلیٹ سینٹنس بھی کہہ سکتے ہیں، فریز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی مکمل معنی یا مفہوم نہیں دیتا، جبکہ مرکب تام ایک جملہ ہوتا ہے، فل سینٹنس ہوتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ عربی میں یا تو ہمارے پاس فل سینٹنس میں اسمیہ سینٹنس ہوگا یا فعلیہ سینٹنس ہوگا، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جو کچھ لیکچر سے شروع کیا تھا وہ کیا تھا مرکب ناقص، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ مرکب ناقص کی عربی میں 4 قسمیں۔ سب سے پہلے مرکب توصیفی، جس میں ایک موصوف ہوتا ہے اور اس موصوف کی صفت ہوتی ہے۔ اس کے قواعد میں ہم نے یہ پڑھا تھا، رولز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ چاروں اعتبار سے یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعراب، اس میں موصوف اپنے صفت یا صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسے مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ اس کو ہم نے تفصیلاً پڑھا ایگزامپلز کے ساتھ۔ پھر دوسرا ہم نے جانا مرکب اضافی، جس کو ہم ریلیٹو فریز بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک ناؤن کی یا ایک اسم کی مضافت یا ریلیشن شپ دوسرے اسم کے ساتھ کی جاتی ہے یا مقرر کی جاتی ہے۔ جیسے اردو میں ہم اس اضافت کو، اس ریلیشن کو لفظ کا، کی، کے ساتھ ملاتے ہیں۔ عربی میں کا، کی، کے کا کوئی لفظ ہے نہیں، بس اگر آپ فالو کریں گے رولز مرکب اضافی کے، اور اس کے رولز کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ مرکب اضافی میں سب سے پہلے مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف کے صرف 2 رولز ہیں۔ نمبر 1، اس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا، یعنی شروعات میں الف لام نہیں آتا اس پہ، اور اس کی تنوین جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے۔ مثلا اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش تھا تو وہ چینج ہوگا 1 زبر 1 زیر یا 1 پیش۔ اور دوسرا جس کے ساتھ اضافت دی جاتی ہے جس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی دوسرا جو اسم ہے اس میں، تو اس میں ایک ہی رول ہے کہ وہ جری حالت میں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے مرکب اضافی کی ایک اور صورت بھی پڑھی تھی جس کو ہم نے نام دیا تھا پیچیدہ مرکب اضافی، جس میں 2-3 اضافت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس میں پہلا والا مضاف رہتا ہے، آخر والا مضاف الیہ رہتا ہے، اور بیچ والا جو ہے وہ مضاف بھی بنتا ہے اور مضاف الیہ بھی بنتا ہے، جس کے رولز ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے ڈیمونسٹریٹو فریز یعنی مرکب اشاری پڑھا تھا، اور اس کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی اشارہ، اسم اشارہ داخل ہو، اسم اشارہ جیسے ہم نے پڑھا تھا ہاذا، یعنی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا، اور بعید کے لیے ہوتا ہے استعمال ذالکا، ایک مرد کے لیے، ایک مذکر کے لیے، اسی طرح 2 کے لیے، اسی طرح جمع کے لیے، اسی طرح بعید کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی تھی مرکب اشاری میں۔ اور مرکب اشاری کا جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ ہے اسم اشارہ،
اور جس کے طرح وہ اشارہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مشارن الیہ. اسمی اشارہ پلس مشارن الیہ دونوں مل کے جو بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مرکبی اشارہ. اس کے بعد ہم نے آخر والا مرکب شروع کیا تھا جس کو ہم نے مرکبی جاری کہا، اور پچھلا لیکچر مکمل مرکبی جاری کے اوپر تھا، اور ہم نے جانا مرکبی جاری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرفی جر یا حرفی جارہ. حرفی جر یا حرفی جارہ جو ہے اصل میں ان کی تعداد جو عربی میں ہے وہ 17 ہے، 17، مگر قرآن مجید میں جو حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد صرف 11 ہے. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ان حروف جارہ یا حرف جر یا حروف جر جن کو ہم کہتے ہیں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے پڑھا، ان کی تعداد 11 ہے. تو پورا لیکچر دیکھنے کے لیے آپ پچھلا لیکچر ہمارا چیک کیجئے گا، اس میں ہم نے تمام حروف جارہ کو ایک ایک کر کے اٹھایا. پھر ہم نے جانا کہ حروف جارہ کے ساتھ جو اسم شامل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجرور. تو جارہ، حرف جارہ یا حرف جر پلس مجرور، یہ دونوں مل کے جو بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹو فریز یا مرکبی جاری. مرکبی جاری کا صرف مطلب کوئی اس کا زیادہ کوئی بڑا رول نہیں ہے، بہت آسان یاد رکھنا ہے. ایک حرف جر ہے اور اس کے ساتھ جو اسم ہوتا ہے شامل اس کو ہم کہتے ہیں مجرور. تو جو اسم جر کے ساتھ شامل ہو گیا وہ جری حالت میں آتا ہے، اسی لیے اس کو ہم مجرور بھی کہتے ہیں. بس یہ اس کا قانون ہے، یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے یاد رکھنا. آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی مرکبی جاری کا ایکسٹینشن ہے، تاکہ میں آپ کو کچھ اور چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے، ٹاپک جو آج کا ہمارے لیکچر کا ہے وہ ہے حروف جارہ کا ضمائر پر استعمال. اب دیکھیں، اسم یا تو اس میں علم ہوگا، کسی کا نام ہوگا، کسی چیز کا نام ہوگا، کسی انسان کا نام ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ خالد ایک اچھا لڑکا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. دوسرے جملے میں جب ہم اسی خالد کے بارے میں بات کریں گے تو ہم دوسرے جملے میں نہیں کہیں گے خالد اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے وہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا ہے. یعنی پہلے جملے میں ہم نے خالد کا لفظ یوز کیا اور دوسرے جملے میں خالد کو چھوڑ کے اس کے لیے ضمیر استعمال کیا جس کو انگلش میں ہم پروناؤن کہتے ہیں. وہ، یہ جو لفظ وہ ہے اردو میں یا انگلش میں ہم ہی کہیں گے، اس کو اردو میں ضمیر کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو ضمیر کہتے ہیں. تو اگر مان لیجیے ہمارے پاس حروف جارہ ہے یا حرف جارہ ہے، اس کے بعد اسم علم مطلب ہوتا ہے جو نام کے ساتھ کوئی اسم ہو. اسم علم نہ ہو بلکہ کوئی ضمیر، اسم کا کوئی ضمیر یا پروناؤن داخل ہو تو وہ کس طرح پڑھا جائے، آج کا لیکچر جو ہمارا ہے وہ اسی پہ شامل ہے. یعنی حروف جارہ کے بعد اگر اسم علم کے بجائے اسم ضمیر شامل ہو، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ضمیر کون کون سا ہے، تو اس کی کنڈیشن کیا ہوگی. کیونکہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یہ کنڈیشن آتی ہے جہاں پر حروف جارہ کا استعمال ضمائر پر ہوا ہے. اب اس ٹاپک کو تھوڑا آگے بڑھانے سے پہلے ایگزامپلز کے ساتھ میں آپ کو پہلے بتاؤں، عربی میں جو اسم ضمیر ہے وہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے. جیسا کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ میں، یا تو ضمیر اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل. منفصل مطلب جیسے مد منفصل ہم نے پڑھا تھا تجوید میں، منفصل مطلب یہ الگ رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں گا وہ خوبصورت ہے، لڑکے کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں وہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. میں کہہ سکتا ہوں وہ کے بارے میں ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے، ہوا جمیل، وہ آ گیا ہوا اور جمیل آ گئی اس کی صفت. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم یا تو ہم استعمال کریں گے ضمیر جو الگ الگ ہو، ہوا ہم نے الگ کیا اور اس کے بعد جمیل ہم نے الگ الگ استعمال کیا، ایسے ضمیر کو ہم کہتے ہیں ضمیر منفصل. الگ الگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہوا اس میں ضمیر یہ استعمال ہوتا ہے غائب کے لیے، مذکر کے لیے، واحد کے لیے. ہما یہ استعمال ہوتا ہے غائب کے لیے،
دو کے لیے یعنی تسنیہ کے لیے اور مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. ہم غائب کے لیے، مذکر کے لیے مگر جمع کے لیے. تو ہوا، ہما، ہم، ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. رائٹ ہینڈ سے آپ ایسے یاد اس کو رکھ سکتے ہیں. ہوا، ایسے انگلی آپ رکھیے، ہوا یعنی وہ ایک مرد، یا ایسے آپ انگلی دور کی طرف اشارہ کیجئے، وہ ایک مرد، وہ ایک مذکر، ہوا ایک انگلی ہوا. اب دو انگلی آپ اٹھائیے ایسے، ہما وہ دو مرد، ہم یا سب ایسے کہہ سکتے ہیں، وہ سب مرد، ہوا، ہما، ہم. بہت آسان یاد رکھنا ہے. رائٹ ہینڈ کو آپ شامل کیجئے. یہ ہمارے پاس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں استعمال ہوگا مرد کے لیے یا مذکر کے لیے. اور جب ہم انگلی دور کے لیے استعمال کریں گے تو یاد رکھیے گا دور کے لیے جب استعمال کریں گے تو وہ غائب ہوگا. ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم. ٹھیک ہے. اب لیفٹ ہینڈ کو ہم استعمال کریں گے سمجھانے کے لیے مؤنث کے لیے. ویسے ہی ہیا ترجمہ ہوگا وہ ایک عورت، ہما، ہم. ٹھیک ہے. تو لیفٹ ہینڈ جب ہم نے استعمال کیا ہم نے مؤنث کو ڈینوٹ کیا. رائٹ ہینڈ جب ہم نے ڈینوٹ کیا ہم نے مذکر کو ڈینوٹ کیا. اور جب میں نے انگلی ایک اٹھائی تو یہ ہوا ہو گیا ایک کے لیے، دو انگلیاں اٹھائی دور کے لیے ہما ہو گیا، اور سب انگلیاں دور کے لیے استعمال کی تو جمع کے لیے استعمال کی. ایسے ہی ہیا، ہما، ہن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. ٹھیک ہے. یہ 6 سیغے آ گئے غائب کے لیے. اس میں پہلے 3 جو ہے وہ مذکر کے لیے اور دوسرے 3 جو ہے وہ مؤنث کے لیے. اب اس کے بعد ہے انتا، وہ دور کے لیے استعمال تھا. اب میں کہوں گا آپ کے لیے انتا، انتا آپ ایک مرد، عورت کے، مرد کے لیے. جب مرد استعمال کریں گے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا مذکر ڈینوٹ کیجئے گا رائٹ ہینڈ سے. انتا، انتما، انتم. وہ تھا ہوا، ہوا، ہما، ہم. ٹھیک ہے. ہیا، ہما، ہن. اب ہے انتا، انتما، انتم. ٹھیک ہے. اسی طرح انتی، انتما، انتن. کلیئر. اس کے بعد انا، انا ایک مرد کے لیے یا ایک عورت کے لیے، اس کو کہتے ہیں واحد متکلم، انا. اور نحن، سب انگلیاں اپنی طرف، سب مرد یا سب عورت. تو یہ ہمارے پاس جو ایک گردان بن کے آ گیا، ایک چارٹ بن کے آ گیا، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر منفصل. بہت آسان یاد رکھنا ہے. اور یاد رکھیے گا جب بھی ہم ضمیر منفصل کہتے ہیں ان کی جو اعرابی حالت ہے یہ رفع ہوتی ہے، یہ رفعی حالت میں ہوتے ہیں. آسان، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. اس طرح آپ یاد رکھیے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر منفصل. اور یہ تمام ضمائر جو یہاں پر 14 سیغے ہیں یہ رفع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مرفوع حالت میں جب بھی آپ اسم کو مرفوع حالت میں، رفعی حالت میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ضمیر اس طرح آئے. کلیئر بات ہوگی. اس کے بعد دوسری ضمیر ہے جو اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل. متصل جیسے ہم نے مد متصل کے بارے میں تجوید میں پڑھا کہ جڑی ہوئی. منفصل الگ سے لکھی جاتی ہے مگر متصل جو ہے یہ جو ہمارے پاس دوسرا اسم ہے نا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل. اور کیسے لکھا جاتا ہے؟ ہو برابر وہی، ہو، ہما، ہم. ہوا کے بجائے ہو کیونکہ آخر میں لکھا جاتا ہے یہ ہو، ہما، ہم. ہا، ہما، ہن. کا، کما، کم. کی، کما، کن. یا یاد رکھیے گا متکلم کے لیے یا واحد اور نا جمع کے لیے. اور یہ یا اور نا یہ دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے. اب یاد رکھنا چاہیے جو ضمیر متصل کی میں بات کر رہا ہوں، جب ضمیر متصل یعنی اس میں ضمیر متصل ہوگا، ملا ہوا ہوگا، دوسرے اسم کے ساتھ ہوگا، یاد رکھنا چاہیے اس وقت جو ضمیر ہوگا یا تو وہ جری حالت میں ہوگا یا وہ نصبی حالت میں ہوگا.
क्लियर बात हो गई। तो रफा हालत में जब ज़मीर होता है तो याद रखना चाहिए वो मुनफसिल होता है, और जुड़ा हुआ जो ज़मीर होता है, मुत्तसिल जो ज़मीर होता है किसी दूसरे इसम के साथ, उस वक्त वो या तो जरी हालत में होता है या नस्बी हालत में होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, रफ़ी ज़मीर और नस्बी ज़मीर। थोड़ा सा उसको इशारा याद रखिएगा, जैसे मैंने इशारा दिखाया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, एक उंगली दूर दूर की तरह, दो उंगलियां सब उंगलियां दूर की तरह राइट हैंड से मुज़क्कर, इसी तरह एक उंगली दूर की तरह, दो उंगलियां सब उंगलियां दूर की तरफ लेफ्ट हैंड से तो मुअन्नस, इसी तरह एक उंगली आपकी तरफ, दो उंगलियां सब उंगलियां आपकी तरफ, मुज़क्कर इस्तेमाल हो गया, जिसको हम कह सकते हैं सेकंड पर्सन के लिए, या जो सामने बंदा है उसके लिए, हाजिर क्या बंदा है उसके लिए। इसी तरह लेफ्ट हैंड, उंगली इशारा आपकी तरफ, एक दो और सब उंगलियां, ये है मुअन्नस के लिए जो आपके सेकंड पर्सन है, आपके सामने है। और एक उंगली अपनी तरफ हो गया मुतकल्लिम वाहिद, और सब उंगलियां अपनी तरफ, ये मुसन्ना और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर मुअन्नस। तो ये था हमारे पास ज़मीर रफ़ा, या जिसको हम कह सकते हैं ज़मीर मुनफसिल, जबकि हमारे ज़मीर ज़मीर मुत्तसिल क्या होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, दूसरी इंडिकेशन ये भी याद रखिएगा, जब ज़मीर मुनफसिल आप देखेंगे तो ये अमूमन पहले आता है, इब्तिदा में आता है, और ज़मीर मुत्तसिल जो आता है वो या तो बीच में लिखा होता है या आखिर में लिखा होता है। तो इसको हम अभी पढ़ेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब अगर आपने पिछला लेक्चर याद रखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि हुरूफी जर जो है, जितने भी हमारे पास हुरूफी जर है कुरान मजीद में, जिनकी तादाद 11 है, वो हुरूफी जर जो है वो अपने इसम को मजरूर बनाते हैं, जर में ले आते हैं। इसका मतलब ये है कि हुरूफी जर के साथ जब भी आप इसम देखेंगे, यानी जब भी आप कोई भी मुरक्कबी जारी देखेंगे और उसमें जो इसम होगा वो अगर वो मुत्तसिल होगा, जुड़ा हुआ होगा, तो आपको याद रखना चाहिए वो उस वक्त जो ज़मीर इस्तेमाल हुआ होगा वो मुत्तसिल ज़मीर इस्तेमाल हुआ होगा, यानी ये वाला ज़मीर इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि जो ज़मीर मुत्तसिल है यही जरी हालत में आता है। ज़मीर मुनफसिल जो है ये रफ़ी हालत में आता है, और हमें पता है कि जब भी हुरूफी जर लग जाता है इसम के साथ, वो इसम उस वक्त क्या है, वो अपनी रफ़ी हालत को छोड़कर वो अपनी जरी हालत में आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने भी मिसाल दूं, इससे पहले कि आपके सामने मैं मिसाल दूं, मैं आपको बताऊं कि कुरान मजीद में जब हुरूफी जारा का ज़मीर के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ 7 कंडीशंस आते हैं, यानी सिर्फ 7 हुरूफी जारा जो है वो ज़मीर के साथ मिलते हैं, सिर्फ 7 हुरूफी जारा। हालांकि हमारे पास कुरान मजीद में 11 हुरूफी जारा है, मगर उन हुरूफी जारा में से सिर्फ 7 हुरूफी जारा है जो ज़माइर के साथ इस्तेमाल होते हैं। उसमें सबसे पहले है बी, बाज़ेर बी, जिसका तर्जुमा है के साथ, के जरिए। अब देखिए साहब, आप इसका जरा अंदाजा लगाइए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारे पास एक हुर्फी जर है बाज़ेर बी, जिसका तर्जुमा है के साथ, के जरिए। उसके बाद हमारे पास एक ज़मीर मुनफसिल है, अलग ज़मीर, जिसका तर्जुमा है हुआ, उसके साथ। ठीक है, बी साथ या जरिया, हुआ उसके साथ। ये जो हुआ यहां पर आप देख रहे हैं, इस वक्त ये जो हुआ है, ये हुआ हमारे पास ज़मीर मुनफसिल है, यानी ये रफ़ी हालत में ज़मीर। और आपको पता है कि जब भी हम हरफी जारा लगाते हैं इसम पर, तो इसम जो होता है वो रफ़ा से निकल कर वो जर में चला आता है। अब बी लगाने के बाद जो हुआ है उसके साथ ये तब्दील हो गया ही में। अब उससे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास था हु, याद रखिएगा यहां पर हमारे पास था हु, मगर हु जो है वो तब्दील हो गया ही में। क्यों? क्योंकि इससे पहले बाज़ेर बी है। याद रखना चाहिए, ये कानून है कि अगर हमारे पास हा हो, यानी हा पेश हु हो, मगर उससे पहले जेर वाला कोई हर्फ आए, तो क्या होता है कि जो हु है
وہ پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ بھی زیر ہی لے لیتا ہے، تو ہو کے بجائے وہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہ ہم کیا بنیں گے، بازیر بھی، اور ہوا کو ہم تبدیل کریں گے ہو میں۔ اب بیہو تو لکھا پڑھا نہیں جائے گا، تو بیہو کے بجائے بیہی، کیونکہ جو ہمارے پاس ہا کے اوپر پیش تھا اس پیش کو ہم نے کھڑی زیر میں تبدیل کیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ با کے نیچے زیر تھی۔ تو یہ کیا بن جائے گا بیہی، بیہی اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے، بیہی اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے۔ دو کے لیے بازیر بی، اور یہاں پر ہما تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہما جو ہے یہ ہمارے پاس رفع ضمیر ہے، جب یہ حرف جر کے ساتھ ملے گا تو ہما جو ہے ویسے ہی رہے گا۔ تبدیلی صرف یہ آئے گی کہ جو یہاں پر ہا کے اوپر پیش تھی وہ ہا کے اوپر پیش زیر میں تبدیل ہو جائے گی، تو بی ہما کے بجائے بیہما پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ان دونوں کے ساتھ۔ اسی طرح بازیر بی اور ہم کے بجائے استعمال ہوگا ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ جری حالت میں ہم لکھ رہے ہیں، تو بی ہما کے بجائے بیہما اور بیہم کے بجائے بیہم، کیونکہ ہم نے یہاں پر حرف جر استعمال کیا، تو حرف جر نے کیا کیا، دو چیزیں کر لی۔ ایک یہ کہ جو ہمارے پاس ضمیر منفصل تھا اس ضمیر منفصل کو ضمیر متصل میں تبدیل کیا، اور اکارڈنگلی اس کی جو حرکت تھی اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا، پیش کو زیر میں لے آیا۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ لیجئے بی اور ہیا ہے، اور ہیا تبدیل ہوگا ہا میں، تو بہا، دیکھیں کیونکہ ہا میں کوئی تبدیلی نہیں آ گئی، کیونکہ ہا ویسے ہی رہے گا، صرف ہو میں تبدیلی آئی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا رول یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے ہو کے سے پہلے زیر ہو تو ہو جو ہے ہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سو بی پلس ہیا تبدیل ہو جائے گا بہا میں، بی ہما تبدیل ہو جائے گا بہما میں، اور بی ہننا تبدیل ہو جائے گا بہننا میں۔ ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں، ترجمہ صاف صاف میں ہے لکھا ہوا۔ اسی طرح بی اور انتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو اوپر والے 6 سیغے ہیں یہ دور کے لیے، غائب کے لیے ہیں۔ اب جو حاضر کے لیے ہے، سیکنڈ کے لیے، اس میں آتا ہے انتا، انتما، انتم۔ اب دیکھیں کیا بنے گا، بازیر بھی انتا جو ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ تبدیل ہوتا ہے کا میں، جیسے ہوا ہما ہم تبدیل ہو گیا ہما ہم، ہیا ہما ہننا تبدیل ہو گیا ہا ہما ہننا، انتا انتما انتم تبدیل ہو گیا کا کما کم، انتی انتما انتنا تبدیل ہو گیا کی کما کننا، اور انا تبدیل ہو گیا یا میں، اور نحنو تبدیل ہو گیا نا میں۔ اس کو آپ دیکھیے گا، یہ ہم بار بار اس میں ایگزامپل میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ بی پلس انتا جو ہے، انتا کی ضمیر ہمارے پاس رفع ضمیر ہے، اور جب حرفی جارہ لگیا تو یہ انتا تبدیل ہوگا کا میں، کیونکہ نصب کی جو ضمیر ہے انتا کا وہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کا جو ترجمہ ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پڑھنے میں بالکل یہ رفع سے نکل کر جر میں آئے گا۔ بھی انتا بن جائے گا بکا تیرے ساتھ، بھی انتما بن جائے گا بکما، کیونکہ کا کما کم ہے، ٹھیک ہے۔ بھی انتما تبدیل ہوگا کما تو بکما، اور بھی انتم تبدیل ہوگا بکم میں۔ اسی طرح بی انتی تبدیل ہوگا بکی میں، بی انتما تبدیل ہوگا بکما میں، بی انتنا تبدیل ہوگا بکننا میں۔ بالکل آپ اس چارٹ کو یاد رکھیے گا، یہاں جو تبدیلی تھی اس کے بجائے یہ آئے گا، کیونکہ یہاں پر ضمیر منفصل ہے، اس ضمیر منفصل کو ہمیں ضمیر متصل میں تبدیل کرنا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ حرف جر آیا، اس نے اپنے اسم کو رفع سے نکال کر جر میں تبدیل کر دیا۔ ترجمہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ترجمہ جو اس سے پہلے تھا رفع ضمیر کی وجہ سے وہی ترجمہ ضمیر منفصل کو تبدیل کر کے ضمیر متصل میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ترجمے صرف پڑھنے میں فرق آئے گا۔ اب دیکھیں بھی انا ہے، انا استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے، واحد متکلم کے لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ انا چینج ہوتا ہے رفع سے لے کے جب یہ جر میں تبدیل ہوتا ہے یا میں،
تو بی انا استعمال ہوگا بی میں، بی میرے ساتھ، بی نحنو استعمال ہوگا بنا ہمارے ساتھ۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ باقی ضمیر جو ہے، یعنی با جو ہے با حرف جارہ، اس کو جب ہم نے ضمیر کے ساتھ ملایا، اگر وہ ضمیر ہمارے پاس رفعی ضمیر ہے اس کو ہم نصبی یا جری ضمیر میں تبدیل کریں گے۔ نصب تو خیر اس میں ہم بات نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹلی کہیں گے جری حالت میں، کیونکہ جب ہم مرکب جاری کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جارہ ہوتا ہے، حرف جر ہوتا ہے، اور وہ اپنے اسم کو مجرور بناتا ہے، جری حالت میں لے آتا ہے۔ تو یہ اگزامپل ہمارے پاس باقی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اگزامپل ہم لیں گے فی میں۔ فی بھی ہمارے پاس حرف جارہ ہے جو تبدیل ہوتا ہے، جو تبدیل کرتا ہے، اور ہمارے پاس جو رفیع ضمیر ہے اس کو جری ضمیر میں لے آتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر فی تھا، ہوا تبدیل ہوگا ہی میں، فی ہی اس میں، فی ہما تبدیل ہوگا فی ہما ان دونوں میں، فی ہم تبدیل ہوگا فی ہم میں، فی ہیا تبدیل ہوگا فی ہا میں، فی ہما تبدیل ہوگا فی ہما میں، فی ہننا تبدیل ہوگا فی ہننا میں۔ برابر آپ یہ چارٹ رکھ لیجئے یاد کہ یہاں سے نکل کے جو تبدیلی آ گئی وہ اس میں آ جائے گی، اور یہ چونکہ پہلے تھا، یہ چونکہ آخر میں ہے، تو یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، اسی لیے اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ اسی طرح فی پلس انتا تبدیل ہوگا فی کا میں، فی انتما تبدیل ہوگا فی کما میں، فی انتم تبدیل ہوگا فی کم میں۔ اسی طرح فی انتی واحد مؤنث قریب کے لیے وہ تبدیل ہوگا فی کی میں۔ اسی طرح فی انتما تبدیل ہوگا فی کما میں، فی انتنا تبدیل ہوگا فی کننا میں، فی انا، اب دیکھیں فی اور انا واحد متکلم کے لیے یہ تبدیل ہوگا فی میں یا فی یا میں۔ اب دونوں چیزیں صحیح ہے، یہ وجہ کیا ہے فی یا فی یا میں، اس کو میں تھوڑا سا آگے آپ کو سمجھاؤں گا اس کی کیا تھوڑی سی ڈیفرنس ہے، مگر دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ اسی طرح فی پلس نحنو تبدیل ہوگا فی نا میں یعنی ہم میں۔ ایک اور مثال ہے ہمارے پاس اس کی، حرف جر جو مل جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا ساتھ ہے اس میں الہ بھی ہے، تو الہ ہوا تبدیل ہوگا الیہ میں، اس کی طرف، الہما تبدیل ہو گیا الیہما ان دونوں کی طرف، الہ پلس ہم تبدیل ہو گیا الیہم، الہ پلس ہیا تبدیل ہو گئے الیہا، الہ پلس ہما تبدیل ہو گئے الیہما، اور الہن تبدیل ہو گئے الیہن۔ اور قرآن مجید میں اکثر یہ مثالیں آپ دیکھیں گے، الہ پلس انتا تبدیل ہوگا الیکا، یہ سب تبدیلیاں الہ کی وجہ سے آ رہی ہے۔ الہ انتما تبدیل ہوگا الیکما، الہ انتم تبدیل ہوگا الیکم۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں کتنی دفعہ یہ استعمال ہوا، یہ تمام چیزیں حرف جر الہ کی وجہ سے۔ الہ پلس انتی تبدیل ہوگا الیکی میں، الہ پلس انتما تبدیل ہوگا الیکما میں، الہ پلس انتنا الیکنہ میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح الہ پلس انا الیہ یا الی میں تبدیل ہوگا، الہ پلس نحنو الینا ہماری طرف اس میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح علی، جیسا میں نے وہاں پر الہ بتایا تھا ویسے علی بھی ہے، علی پلس ہوا علیہ، علی پلس ہما علیہما یا علیہما ناٹ ہما علیہما، اور علی پلس ہم علیہم۔ کتنی دفعہ آپ نے علیہم دیکھا ہوگا، جیسے کہتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان تمام لوگوں پر، ان تمام پر اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمتیں۔ اسی طرح علی پلس ہیا علیہما اور وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اکثر و بیشتر استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح من ہے، من بھی ایسے ہی ہے، جیسے من پلس ہوا تبدیل ہوگا منہو میں، اور منہو اس میں سے، من پلس ہما منہما میں تبدیل ہوگا، من پلس ہم منہم میں تبدیل ہوگا ان میں سے۔ اور قرآن مجید میں اکثر یہ استعمال ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو یہ یاد رکھیے گا، تھوڑا سا اس کی پریکٹس آپ خود کیجیے گا۔ اسی طرح ان ہے، جیسے من ہے اسی طرح ان ہے، ان پلس ہوا تبدیل ہوگا انہو میں۔ اب دیکھیں ہوا یہاں پر ہمارے پاس منفصل ضمیر ہے اور ہو متصل ضمیر ہے، ہوا پہلے استعمال ہوتا ہے اور متصل ضمیر آخر میں استعمال ہوتا ہے، ان کے ساتھ یوز ہو گیا۔ اور یہ تمام چیزیں تبدیلیاں ان کی وجہ سے ہوئی،
کیونکہ جو لفظ ان ہے یا جتنے بھی ہم نے الفاظ سے پہلے پڑھے یہ حروف جارہ ہے، وہ اپنے اسم کو مجرور میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح اور مثالیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس چارٹ کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں جو 7ویں قسم ہے حروف جارہ کی، جس کو میں نے بتایا جو مل جاتا ہے، وہ ہے لام زبر لا کے لیے۔ اور لام جارہ جب ضمائر پر داخل ہو تو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ لام پر زبر ہوتی ہے، سوائے واحد متکلم میں اس میں زیر ہوتی ہے۔ دیکھیے لام زبر لا پلس ہوا لہو، اب دیکھیے یہاں پر ہم نے ہو کو ہو ہی رکھا، وجہ یہ ہے کیونکہ لام کے اوپر زبر تھی، ہی میں ہم نے تبدیل نہیں کیا، جو کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت ہمارے ہا سے پہلے زیر تھی۔ اسی طرح لا پلس ہوا ہما تبدیل ہوگا لہما، لا پلس ہم تبدیل ہوگا لہم، تو ترجمہ ان سب کے۔ اسی طرح یہ لکما لہا لکما لہما لہن لکا لکما لکم لکی لکما لکنہ لی، دیکھیے یہاں پر لائی بھی ہے لی بھی ہے، مگر زیادہ استعمال لی ہوتا ہے، اور لنا ہمارے لیے۔ اب ایک چیز یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ لام زبر لا جو ہے یہ حروف جارہ بھی استعمال ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی یہ حروف جارہ کے بجائے حروف تاکید بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حروف جارہ استعمال ہوا ہے یا حروف تاکید استعمال ہوا ہے؟ دیکھیں عربی کا ایک بہت ہی خوبصورت اسلوب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ایک ہی شکل و صورت میں مختلف چیزوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا واو زبر و جو ہے وہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور واو زبر و جو ہے اگر بیچ میں آئے تو وہ عطف یعنی جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پر کیا ہوا ہے؟ اس کے کچھ قاعدے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے لام کا، لام زبر لا کا میں نے آپ کو بتایا، لام جارہ بھی آ سکتا ہے، لام تاکید بھی آ سکتا ہے۔ اب لام تاکید کب ہوگا اور لام جارہ کب ہوگا، تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیجیے کہ لام تاکید کیا ہوتا ہے۔ لام جارہ تو آپ کو پتا ہے جو اپنے اسم کو مجرور میں لے، مگر لام تاکید کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، کسی بھی اسم فعل یا حرف پر زور دینے کے لیے اس کے شروع میں فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ ایک لام لایا جاتا ہے، اس لام کو کہتے ہیں لام تاکید۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی حرف ہے، فعل ہے، اسم ہے، عربی میں اگر اس فعل، اسم یا حرف پہ زور دینا مقصود، سٹرس دینا مقصود ہو، تو اس لفظ یا چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اس سے پہلے لام زبر لا لگاتے ہیں تاکہ اس لفظ پر زور پیدا ہو۔ اس لام کو کہتے ہیں لام تاکید۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام تاکید اسم، فعل، حرف تینوں پر داخل ہوتا ہے، جبکہ لام جارہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا ہے۔ جب بھی آپ لام تاکید دیکھیں گے لام زبر لا اور اس کے بعد کوئی اعرابی تبدیلی نہ ہو، مثلا آپ دیکھیں گے اسم رفیع حالت میں ہوگا کیونکہ ادروائز اگر آپ دیکھیں گے کہ لام جارہ ہوگا تو وہ اسم کو اپنی اعرابی تبدیلی کرائے گا، وہ اس کو نکالے گا اپنے رفع سے اور اس کو ضرور بضرور کس میں لائے گا؟ جر میں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت لامی جارہ، جبکہ لامی تاکید جو ہے اس کی وجہ سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح لامی تاکیدہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، جبکہ لامی جارہ اسم پر داخل ہو تو زیر والا ہوتا ہے، اور جب ضمیر پر داخل ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے، سوائے واحد متکلم کی۔ اب کچھ مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا لامی تاکید کی۔ جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ان الانسان، بے شک انسان، اصل میں لفظ تھا ربی ہی لکنود، ربی ہی کنود تھا، یعنی اپنے رب کا ناشکرہ ہے، مگر اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اس کنود جو ہے ناشکرے کو سٹرس دینے کے لیے لام کے اوپر یعنی کیب جو ہے کنود سے پہلے لام زبر لا لگایا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بے شک انسان اپنے رب کا بلا شبہ یعنی سٹرس کے ساتھ، زور کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناشکرہ ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ کس سے ہم نے دے دیا؟ سٹرس کس سے دے دیا؟ کس کی وجہ سے تاکید آ گیا؟
ये जो कनूत से पहले हमने लाम ज़बर लगाए, तो यहाँ पर लाम ताकीद। इसी तरह है व इन्नहु, और वो अला रब अला ज़ालिका, उस चीज पर, लशहीद, असल में लफ्ज़ था शहीद यानी शाहिद है, मगर लाम ज़बर ला शहीद से पहले लगाने के क्या हो गया, जरूर ब जरूर यकीनन वो शाहिद है, यानी इस पे जोर पैदा हो। इसी तरह व इन्नहु, और बेशक वो लिहुब्बी यानी महबूब रखता है, खैरी खैर को, लशदीद, शदीद तो खैर था मगर लाम लगाने से वो ज्यादा स्ट्रेस में आ गया। इसी तरह इन शिरका, बेशक शिरक, असल लफ्ज था जुल्मुन अजीमुन, बहुत बड़ा जुल्म, मगर लाम लगाने के साथ वो बन गया बहुत ही ज्यादा बड़ा जुल्म, बहुत ही ज्यादा बड़ा जुल्म। यानी ये जो मजीद स्ट्रेस इस जुमले में पैदा हुआ, ये लाम ज़बर ला की वजह से जो जुल्म से पहले इस्तेमाल हुआ, इसको लाम ताकीद कहते हैं। अब देखिए, लाम ताकीद लगाने के बाद जुल्मुन जुल्मिन ही रहा, अगर लाम ताकीद के बजाय ये लामी जारा होता तो जुल्मुन तब्दील होता जुल्मिन में, ठीक है। इसी तरह इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, फी खुस्रिन असली था यानी खसारे में है, बट लफी है बेशक यानी बहुत बड़े खसारे में, लाम लगाने से। इसी तरह इन्नका लाला, बेशक बनाया आपको खुलुकिन अजीम, अजीम इखलाक पर ला लगाने के साथ ये अजीम बन गया, इसकी जो स्ट्रेस है, इसका जो वैल्यू है वो ताकीदन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस पे हम आज का लेक्चर एंड करेंगे इंशाल्लाह। अगला लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम इंशाल्लाह अब हम जुमला इस्मिया शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी काविश को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।